بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو کے بعد امی اور میں اکیلے رہ گئے تھے۔ سر پر سائبان نہ رہا تھا، یہ دکھ اپنی جگہ، لیکن گھر بھی چلانا تھا۔ میں گریجویٹ تھی، ملازمت کرنا چاہتی تھی۔ امی ملازمت سے روکتی تھی، وہیں گھسی پٹی بات کہ زمانہ خراب ہے۔ امی سے میں کہتی زمانہ خراب ہے نا، میں تو خراب نہیں، مجھے سروس کرنے دیں۔ یہ جو 4 پیسے ابو کی جمع پونجی کے رہ گئے ہیں، یہ بھی 4 دنوں میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ تب بھی تو مجھ کو سروس ڈھونڈنی پڑے گی، تو ابھی کیوں نہیں؟ بڑے جتن سے امی کو منایا اور ایک سہیلی کے توسط سے جاب مل گئی، جہاں فاریہ نوکری کرتی تھی۔ اس نے اپنے باس سے میری سفارش کی۔ خوش قسمتی سے ایک آسامی خالی تھی، جس پر انہوں نے کسی خاتون کو ہی تعینات کرنا تھا۔ یوں میں نعمت خان کی سیکرٹری لگ گئی، جو خود بھی نئے نئے اس محکمے میں تعینات ہوئے تھے اور پشاور سے آئے تھے۔ نعمت بہت سنجیدہ اور کم گو تھے، ہر ایک سے اخلاق سے ملتے، لیکن اپنے آفس میں کام کرنے والی لڑکیوں سے بہت کم بات کرتے۔ تاہم ان سے عزت سے پیش آتے تھے۔ ان کی یہی بات مجھے پسند تھی، میں بھی دل ہی دل میں ان کی عزت کرنے لگی تھی۔ نعمت خان بہت خوبصورت تھے، سرخ و سفید رنگت، دراز قد، نیلی آنکھیں، باوقار شخصیت۔ جوانی میں سیاہ داڑھی ان کے چہرے پر خوب سجتی تھی۔ رکھ رکھاؤ سے کسی اعلیٰ خاندان کے چشم و چراغ معلوم ہوتے تھے۔ اس دفتر میں چونکا ایک طرح سے میں ان کی معاون کے طور پر کام کر رہی تھی، تبھی ان کے ساتھ میرا زیادہ واسطہ رہتا تھا۔ ان کے ساتھ کام کرتے کرتے 2 سال گزر گئے۔ 2 سالوں میں ایک دن بھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہ کی کہ جو مجھے بری لگی ہو۔ وہ میرا اس قدر خیال کرتے جیسے میں ان کی گھر کی خواتین میں سے ہوں۔ ان کی بلند اخلاقی نے میرے دل میں ان کے لیے محبت کی ایسی جوت جگا دی جو مجھ کو اندر اندر موم بتی کی طرح پلگانے لگی۔ نعمت خان کی سنجیدگی اور شرافت کے سامنے عمر بھر بھی اس بات کی جرات نہ کر سکتی تھی کہ اپنے دل کی بات اس پر ظاہر کر سکوں۔ اس کے باوجود میری عبادت میں خود بخود یہ دعا شامل ہو گئی کہ خداوند مجھ کو نعمت خان کی شریک حیات بنا دے۔ انہی دنوں میری والدہ سخت بیمار ہو گئی اور مجھ کو چند روز ان کی تیمارداری کی خاطر چھٹی لینا پڑی۔ ایک ماں کی ذات اس دنیا میں میرا واحد سہارا تھی۔ انہوں نے میری خاطر بیوگی کاٹی اور اب وہ شدید بیمار تھی۔ ڈاکٹر نے بتا دیا کہ تھوڑے دنوں کی مہمان ہیں۔ ایک روز امی کی طبیعت زیادہ خراب تھی۔ میں نے دفتر فون کیا اور اپنے باس سے چھٹی مانگی۔ انہوں نے والدہ کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے ان سے کہہ دیا کہ نعمت صاحب، والدہ تو میرا ساتھ چھوڑ کر جا رہی ہیں، اب میں ان کے بغیر کیسے جیوں گی؟ میرا ان کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ انسانی ہمدردی کا اولین تقاضا تھا کہ ایسے حالات میں جبکہ میری ماں بستر مرگ پر تھی، افسر میری دلجوئی کو آتے۔ مجھے نعمت سے اس بات کی توقع تھی کہ وہ مہربان افسر ہے، لہٰذا وہ آئے بھی۔ امی جان سے میں اکثر نعمت خان کی تعریفیں کیا کرتی تھی، ہر روز ایک ایک بات کی تفصیل ان کو بتائی جو نعمت کے بارے میں ہوتی تھی۔ امی جان یوں غائبانہ طور پر میرے اس افسر کو اچھی طرح جانتی تھی۔ جب نعمت صاحب کو علم ہوا کہ ہم ماں بیٹی کو تو ایمبولینس کر کے دینے والا بھی کوئی نہیں ہے،
تو وہ روز شام کو امی کی عیادت کو آنے لگے۔ ایک روز امی نے نعمت صاحب سے کہا کہ بیٹا، میرے بعد میری بچی کا کوئی نہیں، مجھ کو اس کی بہت فکر ہے، میرے بعد تم اس کا خیال رکھنا، مجھ سے وعدہ کرو کہ خیال رکھو گے۔ ایک مرنے والے کی التجا کو اس وقت کوئی بھی نہیں ٹھکرا سکتا تھا، لہذا انہوں نے بھی جی کہہ کر سر کو جھکا لیا۔ یوں باتیں کرتے کرتے نعمت صاحب کے سامنے ہی میری امی کی روح قفس عنصر سے پرواز کر گئی۔ نعمت خان نے جس طرح میری ماں کی تجہیز و تکفین میں حصہ لیا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ امی جان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اگر اپنا بیٹا بھی ہوتا تو اس سے بڑھ کر نہ کرتا۔ اب میرے یہ افسر صاحب اچھی طرح سے میرے مسائل سے واقف ہو چکے تھے۔ میں اب تنہا امی کے بغیر اس گھر میں اکیلی نہ رہنا چاہتی تھی۔ وہ میرے اس مسئلے سے بھی واقف تھے، پریشان تھے کہ کیا کریں اور کیسے مجھ کو اس پریشانی سے نکالیں۔ وہ خود اپنے گھر، اپنے شہر سے دور کرائے پر رہ رہے تھے، وہ بھی اکیلے، غیر شادی شدہ تھے، مجھ کو اپنے گھر بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ دوسرا حل یہ تھا کہ میں اپنے کسی رشتہ دار کے گھر رہوں یا پھر نعمت خان کے کسی واقف کار کے ہاں، جن کی فیملی ساتھ رہتی ہو، اس سے التجا کریں کہ وہ میرا اپنے گھر میں رہنے کا بندوبست کر دیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، تم چاہو تو میں اپنے ایک دوست سے بات کروں جس کی فیملی ساتھ ہے، تم ان کے ساتھ رہ لو۔ میں نے کہا، نعمت صاحب، میں آپ کے سوا کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی، صرف آپ ہی کو اس دنیا میں اپنے لیے قابل اعتبار سمجھتی ہوں، کیونکہ امی جان نے کہا تھا کہ ان کے بعد اب میرا سہارا بنیں گے۔ نعمت صاحب سمجھ گئے کہ میں خود ان سے شادی کی درخواست کر رہی ہوں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ شادی شدہ نہیں ہیں۔ تم اچھی لڑکی ہو اور تم جیسی لڑکی کو سہارا دینا نیکی کا کام ہے، لیکن میں مجبور ہوں۔ میری منگنی عرصہ قبل سے چچا زاد سے ہو چکی ہے، جو عمر میں مجھ سے 15 برس بڑی ہے۔ وہ گاؤں میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہے۔ اپنی خاندانی روایات کی وجہ سے میں اس کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور ہوں۔ میں بغیر ٹھوس وجہ کے اس سے شادی سے انکار نہیں کر سکتا، مثلاً یہ کہ اس کے کردار میں کمی ہو، لیکن یہ بھی نہیں ہے وہ بد چلن نہیں ہے بلکہ با کردار اور نیک چلن ہے۔ میں بچپن کی اس بندھن کا پالن کرنے پر مجبور ہوں۔ یہ ہماری خاندانی روایات ہیں۔ ہمارے یہاں منگنی بھی نکاح کے بندھن جیسی ہوتی ہے۔ آپ کی منگیتر آپ سے 15 برس بڑی ہے، پھر بھی آپ اس سے شادی کرنے پر راضی ہیں۔ کیا یہ شادی بے جوڑ نہیں ہے؟ وہ دیہاتی عورت ہے، پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، خدارا کچھ تو سوچو۔ آپ کہیں مجھ سے انکار کرنے کو تو ایسی کہانی نہیں بنا رہے کہ جس پر یقین کرنا محال لگ رہا ہے، ہرگز نہیں، میں حرف بحرف سچ کہہ رہا ہوں۔ میں واقعی تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس طرح صاف انکار سن کر مجھ کو صدمہ ہوا اور میں بیمار پڑ گئی، دفتر بھی نہ جا سکی۔ اس پر ستم یہ کہ محلے کا گنڈا مجھ کو اکیلے رہتے پا کر میرے پیچھے لگ گیا۔ پڑوسی اچھے تھے، میرا ساتھ دے رہے تھے، لیکن کب تک؟ ایک دن پڑوسی کے ہاتھ میں نے دفتر میں چھٹی کی درخواست بھجوائی۔ نعمت خان نے اس سے میرا حال احوال دریافت کیا۔ اس نے تمام احوال بتا دیا کہ کس طرح اکیلی قسم پرسی میں ہوں، بیمار ہوں، اوپر سے محلے کا ایک بدمعاش مجھے ہر ہراساں کرتا ہے۔ اکیلی دیکھ کر ایک بار گھر کی دیوار بھی پلانگنے کی کوشش کی، وہ تو پڑوسیوں نے دیکھ لیا اور عین وقت پر اس کی گردن دبوچ لی۔ یہ تمام احوال سن کر نعمت صاحب واقعی بہت پریشان ہوئے، کیونکہ ان کے انکار کی وجہ سے ہی میں بیمار ہوئی تھی۔ گھر پر وہ مجھے دیکھنے آئے اور میری حالت کے پیش نظر مجھے اسپتال داخل کرا دیا۔ میری حالت دیکھ کر ان کے ضمیر نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ مجھ کو حقیقی معنوں میں سہارا دیں۔ انہوں نے ڈھارس دی
کہا کہ تم اچھی ہو جاؤ، میں تم کو حقیقی سہارا دوں گا، اس کے بعد جو بھی ہوگا ہم بھگت لیں گے۔ ان کے دلاسے نے دوا سے زیادہ تریاق کا کام کیا۔ میں جلد صحت یاب ہو گئی۔ تب انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور مجھ سے نکاح کر کے اپنے مکان میں لے آئے۔ انہوں نے واقعی صحیح کہا تھا، کیونکہ مجھ سے شادی کے بعد اب وہ گاؤں نہیں جا رہے تھے۔ گھر سے کئی خط آئے، انہوں نے بہانہ کر دیا۔ 2 سال گھر نہ گئے۔ ہم خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایک فکر تھی جو مسلسل ان کو لاحق تھی۔ وہ ایک سرحدی گاؤں سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے گاؤں یوں نہ جاتے تھے کہ وہاں ان کی منگیتر شیزہ ان کے انتظار میں تھی۔ ان کی برادری ان کی منتظر تھی، یہ آئیں تو ان کی شادی شیزہ سے کرا دی جائے۔ اس ڈر سے یہ والدین سے ملنے بھی گاؤں نہیں جا رہے تھے۔ ان کی والدہ کے خط آتے تو لکھ بھیجتے کہ چھٹی نہیں ملتی، یوں ہی چھٹی ملے گی آ جاؤں گا۔ ایسے بہانے اور کب تک چلتے؟ وہ یہ بھی نہ چاہتے تھے کہ ان کے گھر پر میرے اور ان کے نکاح کار اذکر کھل جائے۔ کہتے تھے کہ راز کھل گیا تو ان کے رشتہ دار ان کی جان کے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ ہم قبائلی جو قول دیتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، اس سے پھرتے نہیں۔ نعمت نے بتایا کہ میرے والد نے میرے چچا کو قول دیا تھا کہ وہ شیزہ کو اپنی بہو بنائیں گے، تو مجھ کو اپنی منگیتر سے شادی کرنا ہی پڑے گی، چاہے وہ بوڑھی ہو چکی ہو۔ اب وہ کسی اور کی بیوی نہیں بن سکتی، یہ ہمارا رواج ہے۔ ایک دن میں پڑوسن کی بچی کی سالگرہ کی تقریب سے لوٹی تو دیکھا کہ نعمت خان کے کچھ رشتہ دار ان سے اصرار کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ گاؤں چلو۔ انہوں نے نعمت کو اس قدر مجبور کیا کہ انہیں رختر سفر باندھنا ہی پڑا، لیکن وہ مجھ کو ساتھ نہ لے جانا چاہتے تھے، جبکہ میں ان کو تنہا گاؤں جانے دینا نہ چاہتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اگر میں ان کے ہمراہ ہوں گی تو وہ لوگ بھی اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے اور نعمت خان کو دوسری شادی پر مجبور نہ کریں گے۔ میں بھی منت سماجت کر کے ان کو روک لوں گی کہ وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کر کے ہماری پرمسرت زندگی کو برباد نہ کریں، جبکہ نعمت خان آخری وقت تک منع کرتے رہے کہ تم مت چلو، ورنہ وہاں حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے۔ مجھ کو وہاں لے جا کر گاؤں میں پابند کرنے کی یہ ایک چال نہ بن جائے۔ جو لوگ ان کو لے جا رہے تھے، ان میں 2 نعمت خان کے اپنے سگے بھائی اور تیسرا شخص اس کی منگیتر کا بھائی تھا۔ جبکہ میں کسی طور پر نہ مانی تو نعمت نے کہا اچھا جیسے تمہاری مرضی، مگر سمجھ لو کہ ہمارے رواج بہت سخت ہیں، یہ لوگ میری شادی میری منگیتر سے ضرور کریں گے، خواہ تم وہاں موجود ہو یا نہ۔ یہ لوگ اس بات کی پرواہ نہ کریں گے۔ واقعی ایسا ہوا۔ گاؤں پہنچتے ہی میرے سرتاج کے رشتہ داروں نے اعلان کر دیا کہ فلاں دن نعمت خان کی شادی ہے، اور انہوں نے بغیر میری پرواہ کیے شادیانے بجانے شروع کر دیے۔ میں حیران تھی یہ کیسے لوگ ہیں۔ میں نعمت خان کی منکوہہ زندہ سلامت ان کے گھر میں بیٹھی تھی اور یہ مجھ پر سوکن ڈالنے سے نہیں ہچکچا رہے تھے۔ یہ عورت بیٹھی ہے تو بیٹھی رہے، یہ اپنی مرضی سے آئی ہے۔ وہ جو نعمت خان کی منگیتر بچپن سے بیٹھی اس کے انتظار میں بوڑھی ہو رہی ہے، حق تو اس کا ہے، یہ نکاح تو ضرور ہوگا۔ پھر نعمت خان کی مرضی کو اپنی منکوہہ کو ساتھ لے جائے یا یہیں چھوڑ جائے، اس پر کسی کو اعتراض نہ ہوگا۔ میں نے مارے تجسس کے نعمت خان کی منگیتر کو دیکھا، جس کا نام وہ شیزہ لے رہے تھے۔ وہ 45 سے اوپر کی ایک سن رسیدہ موٹی لیکن گوری چیٹی نیلی آنکھوں والی عورت تھی۔ وہ کسی صورت نعمت خان کے جوڑ کی نہ تھی۔ نعمت کا کوئی قصور نہ تھا، وہ تو اس لڑکی سے بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر مارے باندھنے کے نہ جانے کیوں یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔
وہ بھی اس ترقی یافتہ صدی میں۔ اب تک تو میں یہی سمجھ رہی تھی کہ نعمت عین وقت پر بھی کوئی ٹھوس قدم اٹھا لیں گے اور یہ شادی نہ ہوگی، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ کچھ معجزہ نہ ہوا اور معمول کے سے انداز میں شادی ہو رہی تھی۔ مجھے موقع ملا تو میں نے نعمت سے رو کر شکوہ کیا، یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ تم تو عورتوں سے زیادہ بزدل اور بے بس نکلے ہو، چپ چاپ تماشا بن رہے ہو اور تماشا لکھ رہے ہو۔ تمہارے پڑھے لکھے ہونے یا افسر ہونے کا کیا فائدہ؟ میں جان دے دوں گی مگر یہ نہ ہونے دوں گی۔ یہ بھی کر کے دیکھ لو، اس نے کہا۔ اس پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ لوگ اٹل فیصلے کرتے ہیں اور جو صحیح سمجھتے ہیں کر گزرتے ہیں، چاہے کسی کی جان جائے یا وہ پاگل ہو جائے، ان کو پرواہ نہیں۔ شکر کرو انہوں نے تم کو اپنے گھر میں عزت سے بٹھایا ہوا ہے، نکال باہر نہیں کیا، اور نہ ہی مجھے تم کو طلاق دینے کا کہا ہے۔ تو کیا یہ بڑی عافیت کی بات نہیں ہے تمہارے لیے؟ اس نے مزید مجھے سمجھایا کہ میری منگیتر کے 4 بھائی ہیں۔ اگر میں نے شادی سے انکار کیا تو ان کی بندوقوں کی نالیاں میرے سینے پر ہوں گی، وہ نسل در نسل ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ میری جان لے کر ہی یہ قصہ ختم نہیں ہوگا۔ ہمارے بڑے چھوٹے بچے سبھی اس کے خونخوار معرکے کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تم ہمارے قبیلے کی روایت کو نہیں سمجھ سکتی۔ میں نے کہا، ہم بھاگ نکلتے ہیں۔ یہ بھاگنے والوں کو پیڑ دکھانے والے کہتے ہیں۔ یہ ان کی عزت نہیں کرتے۔ میں زندگی بھر نہ پھر گاؤں آ سکوں گا اور نہ اپنوں سے ناطہ رکھ سکوں گا۔ ہماری گفتگو میرے بڑے جیٹھ نے سنی اور اس نے جا کر نعمت کے سالوں سے بات کی۔ انہوں نے کہا، ان کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی کرنے کے بعد ہماری طرف سے اجازت ہوگی کہ نعمت خان واپس اپنی شہری بیوی کے ساتھ چلا جائے۔ اگر ہماری بہن کو نہیں لے جانا چاہے گا تو ہم اس کو مجبور نہیں کریں گے۔ مرد کئی شادیاں کرتے ہیں، یہ کوئی جرم کی بات نہیں ہے، لیکن اس نے اگر ہماری بہن سے نکاح نہ کیا تو یہ جرم تصور ہوگا اور ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ کوئی چارہ نہ دیکھ کر مجھ کو صبر کا گھونٹ پینا پڑا۔ میری آنکھوں کے سامنے نعمت خان دلہا بنا، اجلا عروسی میں گیا، دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ 3 دن میں سسکتی رہی۔ ساس نے مجھے دلاسا دیا، مجھے اپنے پاس اپنے کمرے میں سلایا۔ چوتھے دن ہم نے تیاری باندھ لی اور شہر کو روانہ ہوئے۔ نعمت کی نئی دلہن اس کے ساتھ نہیں تھی۔ مجھے اور نعمت کو میری سوکن کے بھائیوں اور میرے دیور نے رخصت کیا۔ وہ کافی آگے تک گاڑیوں میں ہمارے ساتھ آئے اور الوداع کہا۔ تب نعمت خان نے کہا کہ دیکھو، میں نے کہا تھا کہ ساتھ مت چلو۔ یہ سب ہنگامہ بھگتا کر میں واپس تمہارے پاس آ ہی جاتا۔ تم نے میری نہ سنی تو سب سہنا ہی تھا۔ اگر تم نے کوئی تماشا کھڑا کیا ہوتا تو تمہارے اور میرے دونوں کے حق میں برا ہوتا۔ شاید پھر مجھ کو تمہیں مجبوراً طلاق دینی پڑ جاتی۔ یہ اچھا ہوا کہ انہوں نے شیزا کو میرے ساتھ کرنے کی ضد نہیں کی۔ دراصل یہ گاؤں کے لوگ بہو بیٹیوں کو شہروں میں اکیلے بھیجنے کو برا جانتے ہیں، لیکن مجھے اب شیزا کو خرچہ بھی دینا ہوگا اور ہر ماہ 1-2 دن کے لیے گاؤں بھی جانا ہوگا۔ بولو، کیا یہ تم کو منظور ہے؟ منظور ہے، میں نے کہا، کیونکہ نعمت خان میرا صاحبان تھا اور میں کسی حالت میں بھی ان کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ شیزا کو اولاد نہ ہوئی، اللہ نے مجھے اولاد سے نواز دیا تو میرے سسرال والوں نے مجھے قبول کر لیا۔ اگر کہانی پسند آئے